بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت بہت ایسے موضوع پر گفتگو کرنی ہے جو انسانی ذہن سے منتقل ہو کر کے دوسرا رخ اختیار کر رہا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور انسان کے لیے سب سے اہم مقام عبدیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا خیال اس کے دل میں ہونا اور اس احساس کو کبھی بھی اس کے خیالات سے نہ نکلنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ ہمیں سکھایا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو رسول کو بعد میں ذکر کیا گیا اور لفظاً عبد کو پہلے ذکر کیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مقام عبدیت جو ہے وہ انسان کے لیے سب سے اہم اور ضروری ہے۔ رسول کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے اور عبد کا ذکر پہلے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے انسانیت کی معراج، عروج آدم خاکی کی انتہا معراج کا واقعہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو ذکر کیا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کا ذکر نہیں کیا بلکہ عبد کا لفظ استعمال کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام عبدیت بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے ایک اور جگہ وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، عبداللہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو مقام عبدیت یہ انسان کا سب سے بڑا مقام ہے، اور اس مقام کو اللہ تعالیٰ کے ان آیتوں میں ذکر کرنے کی وجہ سے، کلمے میں ذکر کرنے کی وجہ سے یہ بہت اہم ہو گیا ہے اور اہم ہے بھی۔ یہ مقام عبدیت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو معصوم بنایا اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنایا، اور صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بات مکمل کر دی۔ تو صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا جو معاملہ ہے یہ تو الگ ہے، یہ معصوم ہے، محفوظ ہے۔ بقیہ جتنے لوگ ہیں دنیا میں وہ انسان ہیں، ان سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، وہ ما فوق البشر نہیں ہیں، انسان ہیں۔ اسی لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ استغفار کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ مقام عبدیت کا تقاضا ہے کہ آدمی کے اندر تواضع ہو، انکساری ہو، کبر نہ ہو، بڑپن کا مزاج نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ اب اگر کوئی کبر کا شکار ہے، اگر کوئی اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام عبدیت سے اپنے کو اونچا مان رہا ہے۔ اسی لیے ایک واقعہ ہے کہ ایک استاد سے شاگرد نے یہ درخواست کی کہ مجھے نصیحت کی جائے، تو استاد نے کہا کہ دیکھو، زندگی میں سب کچھ کر لینا، اللہ رسول بننے کی کوشش مت کرنا۔ طالب علم نے کہا کہ ہم نے اتنے دن بنیادی دینی تعلیم پائی، اتنے دن تعلیم پائی، اتنے دن آپ کی تربیت میں رہا، یہ تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ میں اللہ اور رسول بننے کا دعویٰ کرنے لگوں۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹے، اللہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال بیٹھ جائے کہ جو میں چاہوں گا وہی کروں گا، اور میری بات سب کو سننی ہوگی، اور میرے حکم سب کو ماننا ہوگا، اور جو روگردانی کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ کہا کہ جس دن تمہارے ذہن میں
یہ خیال آ گیا تو تم مقام الوہیت میں داخل کا دعویٰ کرنے والے بن جاؤ گے، اس لیے کہ یہ مقام صرف اللہ کو حاصل ہے کہ اس کی مشیت کے بغیر پتے نہیں ہلتے، اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اس کا حکم نہ مانے تو سزا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے کبھی یہ کوشش مت کرنا کہ میرے حکم کے بغیر اور میری مرضی کے بغیر کوئی کام نہ ہو۔ اور کہا کہ رسول بننے کا مطلب یہ ہے کہ رسول سے سارے لوگوں کو عظمت کا احساس ہوتا ہے، عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ یہ رسول کا مقام ہے کہ ہر آدمی اس سے عقیدت کی نگاہ سے دیکھے، اس کی عظمت کو تسلیم کرے۔ یہ رسول کا مقام ہے۔ جس دن تمہارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ سارے لوگ ہمیں عظیم سمجھیں، سارے لوگ ہماری عظمت کو مانیں اور سارے لوگ ہم سے عقیدت کریں اور سارے لوگ محبت کریں، تو گویا تم نے رسول کے مقام کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ اس دن برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ رسول بننے کی کوشش مت کرنا، بقیہ جتنے کام چاہو کرو، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتا رہتا ہے۔ تو مقام عبدیت اہم ہے، اور اس کو کبر سے جس کو نسبت ہو جائے گی وہ اللہ کے اس میں چلا جائے گا، اور اللہ نے کہا کہ ہمیں متکبرین پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ کبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ کبر کئی قسم کا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ لکھا کہ تواضع بھی کبھی کبھی کبر کے مقام کو پا لیتا ہے، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی تواضع اختیار کرتا ہے تاکہ وہ لوگ اس کو متواضع کہیں، وہ انکساری اختیار کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو منکسر المزاج کہیں۔ تو کہا کہ یہ بھی اس قسم کا تواضع کبر کی ایک شکل ہے۔ ہمارے حال کے ایک بڑے شاعر تھے پروفیسر لطف الرحمن صاحب، انہوں نے بڑی عجیب بات کہی کہ عجیب طرز آنا ہے یہ خاکساری بھی، عجب طرز آنا ہے یہ خاکساری بھی، قریب سے جو دیکھا تو خدا نکلا۔ یہ احساس لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہیں۔ کچھ لوگ بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر ہے بڑائی صرف اللہ کی ذات کو ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ کو زیبا دیتا ہے۔ حدیث قدسی الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے، اس میں جو پاؤں ڈالنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کبر کی یہ شکل بھی اختیار کرتے ہیں کہ دوسرے کو رونت کر کے اور دوسرے کے کاندھے پر چڑھ کر کے اگلے کو جو ہے گرا کر کے اپنے کو بڑا ثابت کریں۔ یہ بھی شریعت کی نظر میں مذموم ہے۔ ہر آدمی کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑا ہو، لیکن بڑا ایک بڑی لکیر کو مٹا کر کے آپ بڑے نہ بنیں، بلکہ اس بڑی لکیر سے آگے نکل کر کے جب آپ کوشش کریں گے بڑے بننے کی تو یہ ٹھیک ٹھاک معاملہ ہوگا۔ لیکن آپ بڑے بننے کے لیے دوسرے کی لکیر کو مٹا کر کے بڑا بننا چاہتے ہیں، شریعت اس کو کسی حال میں پسند نہیں کرتی، نہ روند کر کے بڑھ جانے کو اور نہ دوسرے کے بڑی لکیر کو چھوٹی بنانے کی اس کوشش کو۔ بعض لوگ بانس لگا کر کے، بیساکھی لگا کر کے بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بانس اور بیساکھی کے سہارے جو بڑا بنے گا، بیساکھی جب ہٹ جائے گی اور بانس جب ہٹ جائے گا تو وہ بونا ہو جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اسی لیے ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک دادا نے کہا، پوتا نے کہا دادا سے کہ دادا دادا ہم بڑے ہو گئے، ہم آپ سے لمبے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ دادے کے کاندھے پہ چڑھا ہوا ہے، تو دادا نے کہا بیٹے یہ بات مت بھولنا کہ ہمارے کاندھے کی لمبائی بھی تمہاری لمبائی میں شامل ہو گئی ہے، جس دن ہمارے کاندھے کی لمبائی ہٹ جائے گی اس دن تم خود سے بونے ہو جاؤ گے۔ تو بہر کہ باتیں لمبی نہیں کرنی ہیں، بس جو مقام عبدیت ہے، جو بندگی کے تقاضے ہیں، اس کو برتنا چاہیے اور ہر آدمی کو برتنا چاہیے، اور ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، وہ ما فوق البشر نہیں ہے، غلطیاں اس سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی چاہنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہر طرح کی بندگی آپ کو زیبا ہے،
اور مجھے پورا بندگی کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے اور مجھے مقام عبدیت پہ فائز کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔